الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ احباب ذی وقار، معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کا کلام نہایت ہی خوبصورت اور بہترین کلام ہے کہ جس کلام کو سننے سے لوگوں کے دل ہل جاتے ہیں، اور یہ ایسا پیارا کلام ہے، مسلمان تو مسلمان، اگر کافر بھی اس کلام کو سنتے تو ان کے بھی دل باغ بہار ہو جاتے تھے، اور فوراً وہ کفر کو چھوڑ کر اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جاتے تھے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسلام قبول کرنے سے پہلے جب وہ مکہ سے مدینہ شریف آئے، اسیران بدر کے متعلق کہ بدر میں جو قیدی ہوئے تھے ان کے متعلق بات کرنے کے لیے حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ میں جب مدینہ شریف میں پہنچا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب کی نماز میں سورہ والطور کی تلاوت فرمائی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پڑھا والطور وکتاب مسطور، کہ قسم ہے طور پہاڑ کی اور قسم ہے اس کتاب کی جو کھلے ورق پر لکھی ہوئی ہے، یعنی طور پہاڑ کی قسم اور کتاب کی بھی قسم۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ مسلمان تو تھے نہیں، فرماتے ہیں کہ میرے دل پر ایک حیرت اور دہشت طاری ہو گئی، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اگلی آیت پڑھی کہ ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، کہ آپ کے رب کا عذاب ضرور بالضرور واقع ہوگا، اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ آیت مبارکہ سنی تو مجھ سے کھڑا نہ ہو سکا، میں کھڑا نہیں ہو سکا، تو جب مجھ پر دہشت طاری ہو گئی تو میں بیٹھ گیا، اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ عذاب الہی بجلی کی طرح گرے گی۔ فرماتے ہیں میں بیٹھ گیا، پھر جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اگلی آیت پڑھی یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا فویل یومئذ للمکذبین، کہ جس دن آسمان بہت تھر تھرا ہوگا اور پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ کر تیزی سے چلنے لگیں گے، تو اس دن جھوٹے لوگوں کے لیے بربادی ہوگی۔ حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ مجھ پر زیادہ دہشت اور خوف طاری ہو گئی۔ پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلی آیت پڑھی ام عندہم خزائن ربک ام ہم المسیطرون، کہ کیا تیرے رب کے خزانے ان کافروں کے قبضے میں ہیں یا ایسے ہی انہوں نے تسلط جما رکھا ہے؟ تو حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میرا دل سینے سے پھٹ گیا ہے، یا یوں محسوس ہوا کہ اب ہی میرا دل سینہ چیر کے باہر آ جائے گا۔ تو حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ میں اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پہ بیعت ہو کر میں اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ تو یہ اللہ کے قرآن اور کلام الہی کا اثر ہے کہ جب اس کو کافر سنے تو کافر کی جو کیفیت ہے، دل کی دنیا ہے، وہ تبدیل ہو جائے۔ اگر اسی کلام کو جب نبی کے صحابہ سنتے تو ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالی کہ جو محبوب لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کے محب ہوتے ہیں، جب وہ عاشق اپنے محبوب کے، اپنے معشوق کے ذکر کو سنتے ہیں تو وہ اس وقت ان کی جو کیفیت ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ مگر جب وہ لوگ اپنے محبوب، اپنے رب کے خود کلام کو سنتے ہوں گے تو ان عشاق کا کیا حال ہوگا؟ بعض لوگ تو ایسے بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے زندگی بھر اپنی زبان پر اللہ کے کلام کے علاوہ کسی اور کلام کو اپنی زبان سے بولا ہی نہیں ہے، کسی اور کے کلام کو، حتیٰ کہ اپنی زبان سے، اپنی زبان، اپنی لغت اور اپنے کلام کو بھی کبھی انہوں نے نہیں بولا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ آپ عباسی دور میں عظیم المرتبت اور حق پسند عالم دین تھے، اور ایک بار تو
ان کے ارد گرد ہجوم کو دیکھ کر قصر شاہی سے بھی یہ آواز گونجی کہ حقیقی بادشاہی تو ان اللہ کے فقیروں کی ہے، کہ یہ لوگ حقیقتاً بادشاہ تو یہ ہیں کہ ان سے لوگ قلب سے اور دل سے پیار کرتے ہیں، اور باقی جو بادشاہ ہیں ان کی جو محبت ہے وہ یا تو خوف کی بنا پر ہے یا تو خطرے کی بنا پر ہے، مگر اللہ کے فقیروں کی جو محبت ہے وہ حقیقی محبت ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک ایک واقعہ بیان کرتے ہیں ایک خاتون کا۔ فرماتے ہیں کہ ہم حج کو جا رہے تھے تو راستے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک درخت ہے، اس درخت کے نیچے ایک بوڑھی عورت کھڑی ہے جو سر سے لے کر پاؤں تک با پردہ اور کپڑے میں لپٹی ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں میں نے جب دیکھا کہ بزرگ خاتون ہے، میں ان کے قریب گیا اور فرماتے ہیں کہ میں نے جا کر پوچھا، میں نے پہلے جا کے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے سلام کیا تو سلام کا جواب اس خاتون نے اللہ کے قرآن سے دیا۔ وہ خاتون کہنے لگی سلام قولا من رب الرحیم، کہ سلام تو رب رحیم کا قول ہے، یعنی سلام کا جواب تو خود اللہ ہی کی جانب سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ میں نے سلام کیا اور عورت نے سلام کا جواب اللہ کے قرآن سے دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے سوال کیا کہ اے خاتون، اے بی بی، آپ یہاں تنہا درخت کے نیچے کیوں کھڑی ہیں؟ آپ کو کوئی پریشانی ہے، کوئی مجبوری ہے، آپ یہاں پر کیوں کھڑی ہیں؟ فرماتے ہیں کہ وہ عورت پھر بولی، اللہ کے قرآن سے جواب دینے لگی، کہنے لگی من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، کہ جس کو اللہ بھٹکا دے، جس کو اللہ راستہ بھلا دے، اسے کون راستے پہ لگا سکتا ہے؟ یعنی مطلب یہ تھا کہ وہ خاتون یہ کہنے لگی کہ میں راستہ بھول گئی ہوں، میں اپنے قافلے سے بچھڑ گئی ہوں، تو اس لیے میں یہاں پر کھڑی ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے پھر سوال کیا کہ آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ آپ کا گھر کہاں ہے؟ آپ کا مسکن کہاں ہے؟ آپ کس وطن سے تعلق رکھتے ہیں، کس شہر سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو پھر وہ عورت اللہ کے قرآن سے بولی، کہنے لگی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد مقدس کو سیر کرایا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ یعنی اس عورت کا مطلب یہ تھا کہ میں مسجد اقصیٰ سے آ رہی ہوں اور مسجد حرام کی طرف جا رہی ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے پھر سوال کیا کہ آپ بتائیں، آپ یہاں تنہا اس درخت کے نیچے کب سے کھڑی ہیں؟ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا کہ قافلے سے بچھڑ کر آپ اس درخت کے نیچے کھڑی ہیں؟
تو پھر بھی وہ عورت اللہ کے قرآن سے بولی، کہنے لگی سلاسل لیال سویہ، کہ میں 3 راتوں سے تنہا اس درخت کے نیچے کھڑی ہوں، مجھے 3 راتیں ہو گئیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں جب وہ کہنے لگی کہ میں 3 راتوں سے یہاں پر کھڑی ہوں، تو میں نے پوچھا کہ آپ 3 راتوں سے یہاں پر کھڑی ہو تو کھانے پینے کا کوئی انتظام ہے؟ کھانا کہاں سے کھاتی ہو؟ کیا کوئی پانی کا انتظام ہے؟ کوئی طعام کا انتظام ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی اللہ کے قرآن سے، الذی هو یطعمنی ویسقینی، کہ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے پلاتا بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ اس کے پاس کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ کہیں سے مہیا ہو جائے تو کھا لیتی ہوں، ورنہ کوئی خاص انتظام نہیں ہے میرے پاس۔ اب فرماتے ہیں پھر میں نے سوال کیا، پوچھا کہ اے خاتون، با پردہ خاتون ہے آپ، نیک خاتون لگ رہی ہیں، تو آپ نماز جب پڑھتی ہیں تو کیا آپ کے پاس وضو کا پانی ہے؟ وضو کہاں سے کرتی ہو؟ آپ کے پاس پانی ہے؟ تو وہ خاتون پھر اللہ کے قرآن سے جواب دیتی ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا، کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہارے پاس پانی نہ ہو تو پاک مٹی سے تیمم کیا کرو۔ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اس کے پاس پانی نہیں ہے اور یہ تیمم سے وضو کرتا ہے، تیمم کر کے نماز ادا کرتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر کھانا پیش کیا، میں نے کہا کہ آپ کھانا کھائیں، 3 دنوں سے یہاں پر کھڑی ہیں تو کھانا کھائیں۔ فرمانے لگے جب میں نے کھانا پیش کیا تو وہ عورت بولی، اتم الصیام الی اللیل، کہ روزے کو رات تک مکمل کرو۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ وہ عورت کہہ رہی تھی کہ میں روزے سے ہوں، مجھے روزہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا سفر میں تو روزے کی اجازت ہے، روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، افطار کرنے کی اجازت ہے، آپ سفر پہ آئی ہیں تو سفر میں آپ نے کس طرح روزہ رکھ لیا؟ تو فرماتے ہیں وہ خاتون بولی، وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ عورت سفر میں تھی اور میں نے جب کہا کہ روزہ افطار کرنے کی اجازت ہے تو آپ نے کیوں رکھ لیا؟ تو وہ کہنے لگی وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم روزہ رکھ لو سفر میں تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ عورت کہنے لگی کہ اگرچہ میں سفر میں ہوں، روزہ افطار کرنے کی اجازت ہے، مگر اللہ نے فرمایا اگر روزہ رکھ لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس عورت کے گفتگو کو سن کے حیران ہوا کہ میں جو سوال کرتا ہوں وہ عورت میرے ہر سوال کا جواب اللہ کے قرآن سے دیتی ہے۔ فرماتے میں نے پوچھا کہ آپ میری طرح گفتگو کیوں نہیں کرتی؟ جس طرح ہم انسان گفتگو کرتے ہیں، آپ بھی اس طرح گفتگو کریں، آپ اللہ کے قرآن سے بات کیوں کرتی ہیں؟ تو وہ عورت بولی، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ بندہ
جب بھی بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، تو ایک فرشتہ، ایک نگہبان اس کی ہر بات کو لکھ لیتا ہے۔ فرمانے لگی میں بر بنا احتیاط قرآن کے الفاظ میں ہی بات کرتی ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی غلط الفاظ نکل جائیں جن کو ضبط کر لیا جائے، لکھ لیا جائے۔ تو اس وجہ سے میں اللہ کے قرآن سے بات کرتی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک، پھر میں نے پوچھا کہ آپ کا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ کس قبیلے کی خاتون ہے آپ؟ تو وہ عورت پھر اللہ کے قرآن سے بولی، کہنے لگی وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ جس بات کا آپ کو علم نہ ہو آپ خواہ مخواہ اس کے بارے میں سوال نہ کریں، اس کے پیچھے نہ پڑ جائیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ مجھے احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، واقعی جس بات سے، جس کام سے میرا تعلق نہیں ہے، میں خواہ مخواہ اس کے بارے میں کیوں سوال کروں؟ فرماتے ہیں تو میں کہنے لگا مجھے معاف کر دے، قطعاً میں نے غلطی کی ہے، تو آپ میری غلطی کو معاف کر دیں۔ وہ عورت پھر اللہ کے قرآن میں سے جواب دیتی ہے، کہنے لگی لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں اور اللہ تمہیں بخش دے۔ یعنی وہ اس عورت نے ان کو معاف کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ معاف کرنے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ آپ قافلے سے بچھڑ گئی ہیں، اب یہاں پر کھڑی ہیں، کوئی سواری کا بندوبست بھی نہیں ہے، تو کیا آپ میری اونٹنی پر سوار ہو کر اپنے قافلہ سے ملنا چاہتی ہیں؟ تو وہ عورت کہنے لگی وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، کہ تم جو بھی نیک کام کرو کوئی، اللہ تبارک و تعالی اس کو جانتا ہے۔ یعنی تمہارے ہر نیک کام کو اللہ جانتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ عورت کہنے لگی ہاں میں آپ کی اونٹنی پہ سوار ہو کے اپنے قافلہ سے ملنا چاہتی ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے کہا پھر ٹھیک ہے آپ سوار ہو جائیں۔ تو فرمانے لگے، وہ عورت کہنے لگی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، جب وہ سوار ہونے لگی تو اللہ کے قرآن سے وہ بولتی ہے، کہنے لگی کہ اے محبوب مومنین سے کہہ دیں کہ جب تمہارے سامنے عورتیں ہوں تو اپنے نظروں کو جھکا لیں۔ یعنی مطلب یہ کہ وہ عورت کہنے لگی میں عورت ہوں، سواری پہ سوار ہو رہی ہوں، آپ مرد ہیں تو لہٰذا آپ اپنے نظروں کو جھکا لیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نظروں کو جھکا لیا۔ جب وہ عورت سوار ہونے لگی اس خاتون کا کپڑا کجاوے میں الجھ کر پھٹ گیا۔ پھر وہ عورت کہنے لگی وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی کیے کرائے کی ہے، کہ تمہارے اپنے غلطی کی بنا پر تمہیں مصیبت پہنچتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہاں پر کوئی خرابی ہے۔ فرماتے پھر میں نے جلدی سے اس کجاوے کو ٹھیک کیا تو وہ عورت میری اس مہارت پر
اور اس کامیابی پر وہ عورت داد دینے لگی، کہنے لگی فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو اس معاملے میں فہم و بصیرت دی۔ فرماتی میں حیران ہو گیا، یہ کیسی خاتون ہے کہ ہر بات اللہ کے قرآن سے کرتی ہے۔ پھر وہ خاتون اونٹنی پر سوار ہوئی، سوار ہونے کے بعد وہ سفر کی دعا پڑھنے لگی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے اونٹنی کی مہار تھامی اور ہدی پڑھنے لگا، جو عربوں کا مشہور نغمہ سفر تھا۔ تو میں ہدی پڑھنے لگا تو وہ عورت بولی، وقصد فی مشی کا وقت من صوتک، کہ اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو اور اپنی آواز دھیمی رکھو۔ عورت کہنے لگی کہ عبداللہ بن مبارک ذرا آرام سے چلو، اپنی آواز کو بھی پست رکھو، اس ہدی کی بجائے اگر کچھ پڑھنا چاہتے ہو تو اس عورت نے کہا میں بتاتی ہوں۔ وہ کہنے لگی فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، عبداللہ ابن مبارک ہدی کو چھوڑ دو، کچھ پڑھنا چاہتے ہو تو پھر اللہ کے قرآن کو پڑھو۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے ہدی کو چھوڑ دیا اور میں نے اللہ کے قرآن کو پڑھنا شروع کیا۔ اور پھر وہ عورت جب قرآن پر مجھے داد دینے کے شوہر اس دنیا میں ہے تو وہ عورت پھر اللہ کے قرآن سے بولی، کہنے لگی یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ اے ایمان والو، ایسے چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جن کا تمہیں علم نہیں ہے، ان ایسے چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو، اگر کبھی ان کو ظاہر کیا جائے تو ان کے ظاہر کرنے پر تمہیں شرمندگی ہو۔ اللہ کے قرآن سے وہ جواب دیتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کے شوہر فوت ہو چکے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے اور اس عورت نے جب سفر کو طے کر لیا، اس قافلے کو جا کے پہنچے تو میں نے پوچھا کہ اے بی بی، کیا اس قافلے میں آپ کا کوئی بیٹا، کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز موجود ہے؟ تو وہ عورت بولی المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ دنیاوی مال اور بیٹے جو ہیں یہ دنیا کی زینت ہے، دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ ان کے بیٹے اس قافلے کے اندر موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے پھر سوال کیا کہ آپ کے بیٹے جو اس قافلے میں ہیں ان کا کیا کام ہے، وہ قافلے میں کیا کام کرتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگی وعلامات وبالنجم ہم یہتدون، یعنی میرے بیٹے جو ہیں وہ ستاروں کے ذریعے قافلے کی رہنمائی کرتے ہیں، کہ پہلے دور میں جب لوگ رات کو سفر کیا کرتے تھے تو ستاروں کے ذریعے اپنے راستے کو پہچانتے تھے، اپنی منزل کو پہچانتے تھے۔ تو وہ کہنے لگی کہ میرے بیٹے جو ہیں قافلے کی ستاروں کے ذریعے رہنمائی کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے پوچھا کہ آپ اپنے بیٹوں کے نام بتا سکتی ہیں، آپ کے بیٹوں کا نام کیا ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی
واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. یعنی مطلب یہ تھا کہ اس قافلے میں اس عورت کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام ابراہیم، دوسرے کا نام موسیٰ اور تیسرے کا نام یحییٰ تھا. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ ہم نے قافلے میں جا کر ہم پہنچے اور وہ عورت اپنے بیٹوں سے ملی. تو بیٹوں سے ملنے کے بعد وہ عورت اپنے بیٹوں سے کہنے لگی فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ. اللہ کے قرآن سے وہ عورت اپنے بیٹوں کو کہنے لگی کہ کسی بندے کو بھیجو جا کے بازار سے، شہر سے کھانا لے آئے. حضرت عبداللہ ابن مبارک کو کھانا کھلایا. فرماتے ہیں کہ جب وہ کھانا لے آئے اور میرے سامنے رکھا تو پھر بھی وہ عورت اللہ کے قرآن سے بولنے لگی کُلُوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ خوشی سے کھاؤ بسبب اس اچھے کام کے یا اس حسن سلوک کے جو تم نے گزشتہ ایام میں کیا. کہ میں ایک درخت کے نیچے اکیلی کھڑی تھی، تم نے وہاں سے مجھے لیا، کھانا کھلایا، سفر طے کروا کے مجھے قافلے سے ملا دیا، تو تمہارے اس حسن سلوک کے بسبب تم یہ کھانا کھاؤ. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد عورت کہنے لگی حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے. یہاں تک آپ فرماتے ہیں گفتگو ختم ہو گئی. اس کے بعد میں نے اس عورت کے بیٹوں سے پوچھا کہ میں راستے میں جو بات کرتا تھا آپ کی ماں ہر بات کا جواب اللہ کے قرآن سے دیتی تھی، جب یہاں میں پہنچا ہوں تو تم سے، اپنے بیٹوں سے، قافلہ والوں سے، سب سے یہ اللہ کے قرآن سے گفتگو کرتی ہے. مجھے ذرا بتاؤ تو صحیح یہ عورت کب سے اس طرح گفتگو کر رہی ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ ان لڑکوں نے بتایا، اس عورت کے بیٹوں نے بتایا کہ ان کی والدہ 40 سال سے اسی طرح اللہ کے قرآن سے بات کر رہی ہے. 40 سال سے اللہ کے قرآن سے بات کر رہی ہے. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں واپس چلا گیا. کافی عرصے کے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ اس بزرگ خاتون کی جا کے زیارت کروں. فرماتے ہیں دوبارہ جب میں گیا تو وہ عورت کی آخری سانسیں چل رہی تھی. تو میں نے پوچھا بتاؤ کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگی وجاءت سکرۃ الموت بالحق، کہ موت کی سختیاں آ پہنچی ہیں، اب آخری وقت ہے، جا رہی ہوں. یعنی وہ عورت اتنے سالوں سے اللہ کے قرآن سے گفتگو کر رہی تھی اور جب آخری وقت آیا، سکرات میں تھی، اس وقت بھی وہ اللہ کے قرآن سے جواب دیتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ وہ عورت فوت ہو گئی. فوت ہونے کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا اس خاتون کو. تو میں نے پوچھا کہ آپ فوت ہو گئی ہیں تو آپ کا کیا حال ہے؟ تو وہ عورت پھر اللہ کے قرآن سے جواب دیتی ہے، کہنے لگی
ان المتقین فی جنات و نہر، کہ میں جنت میں ہوں، یعنی مطلب یہ تھا کہ وہ عورت جو ہے جنت میں ہے کہ میں نے دنیا میں اچھے کام کیے تو اللہ نے مجھے جنت میں بھیج دیا۔ اللہ کیوں نہ جنت میں بھیجتا کہ جس کی زبان پر پوری عمر پوری زندگی اللہ کے کلام کے سوا کسی غیر کا کلام آیا ہی نہیں، تو وہ ہر وقت ہر آن ہر لحظہ اللہ کے کلام سے گفتگو کرتی تھی، تو کیسے اللہ نے ان کو جنت میں بھیجتا؟ تو یہ ایسے لوگ تھے کہ جن کے دل جو ہے وہ اللہ کے قرآن سے باغ بہار ہو جاتے تھے، اللہ کے قرآن کو سن کر ان پر رقت اور دہشت طاری ہو جاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب بھی قرآن کو سنتے تو آپ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو قرآن کی محبت اور قرآن کا ادب و احترام کرنے کی